السلام علیکم دوستو. ایک بنیادی سوال جو اس وقت ہم سب کے سامنے ہے اور وہ یہ کہ کیا ہمارا پڑوسی افغانستان ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کس حد تک تشویشناک صورتحال ہے، اور کیا افغانستان ایک بار پھر عالمی سیاست کی بساط بن رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر عالمی عزائم رکھنے والی عسکری تنظیموں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ. اب اور یہ وہ گروہ جو کہ بڑی طاقتوں کی رقابت میں بطور اعلی کار استعمال ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور جو بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات ہیں افغانستان کے حوالے سے، ان کے لیے افغانستان کی حکومت کو کیا کرنا ہوگا. یہ سوالات اس لیے اٹھے ہیں کہ روسی وزارت خارجہ کی تازہ ترین فوجی سیاسی ایک رپورٹ ہے. اس کے مطابق افغان فوجی سیاسی صورتحال دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے، اور اس کے مطابق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 23,000 تک جنگجو افغانستان میں موجود ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ غیر ملکی ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک لحاظ سے انکشاف ہے جو کہ روس کی طرف سے آیا ہے، اور یہ 23,000 غیر ملکی جنگجوؤں میں پاکستانی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، مقامی داعش ISKP جس کو کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ خراسان، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ TTP کے کوئی 7,000 کے قریب لوگ ہیں، اور ISKP کے 3,000 کے ارکان ہیں جو کہ افغانستان میں موجود ہیں. اور باقی آپ کو معلوم ہے کہ TTP نے کس طرح پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جبکہ ISKP افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور باقی ممالک کے لیے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ تاجکستان میں بھی اسی گروہ نے ایک کارروائی کر کے 3 یا 4 چینی شہریوں کو بھی ہلاک کیا 1-2 مہینے پہلے، اور بعض ایسے حملے ہوئے افغانستان کے اندر جس کا کریڈٹ داعش یا ISKP نے لیا. اب روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت القاعدہ افغانستان کو بنیادی طور پر تربیتی کیمپوں کی میزبانی اور مختلف دہشت گرد اور انتہا پسند ڈھانچوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے. غزنی، لغمان، کنڑ، ننگرہار، نورستان، پروان اور ارزگان صوبوں میں القاعدہ سے منسلک انفراسٹرکچر سہولیات کی نشاندہی کی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ صرف یہ BLA یا BLF جو کہ بلوچ گروہ ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ہلمند اور ارزگان میں ان کے کیمپ موجود ہیں. اب اہم یا تشویشناک بات اس نقطہ نظر سے یہ اس لیے ہے کہ روس وہ واحد ملک ہے جس نے اگست 2021 میں برسر اقتدار آئے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے، اور ایک نمایاں تبدیلی تھی روس کی پالیسی میں. 2025 میں اس نے باقاعدہ طالبان کو تسلیم کیا اور اسے اپنی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا. اور بنیادی طور پہ ظاہر ہے روس چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ استوار کیا جائے. تاہم اس کے باوجود کئی مرتبہ روسی حکام نے دہشت گرد گروہوں خصوصاً داعش خراسان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے لاحق سیکیورٹی خطرات کا بار بار اعتراف کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے چین کی حکومت نے بھی طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں. ابھی تک کوشش ہے اس کی کہ ان کی مدد بھی کی جائے اور ان کو بین الاقوامی سطح پہ جو ان کو قبولیت ہے وہ دلوائی جائے، لیکن اس کے اپنے تحفظات ہیں. ویگور جو ترکستان اسلامک پارٹی کے حوالے سے، ان کے لوگ بھی سینکڑوں کی تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں. یہ چینی حکام کا دعویٰ ہے، اور اس حوالے سے ان کی بھی خواہش ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ان گروہوں کے خلاف ایسے عملی اقدامات کرے جس کی وجہ سے وہ چین کے لیے خطرہ نہ بنے. اب پاکستان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران متعدد واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے. 2 دن پہلے ہی ضلع پشین میں انٹیلیجنس بنیادوں پر ایک کارروائی کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اس سے پہلے بلوچستان کے
علاقے خزدار اور بارکھان میں مسلح افراد نے 2 مختلف مقامات پر سرکاری منصوبے پر کام کرنے والی تعمیراتی کمپنی اور ایک کرشنگ پلانٹ پر حملہ کر کے مجموعی طور پر 14 مزدوروں کو اغوا کیا۔ اس سے پہلے لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت کئی افراد کو شہید کیا گیا، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کی ذمہ داری بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ اب روس، چین، پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ علاقائی تعاون جو ہے وہ آپس میں ان کا جاری ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور ان کا اب مشترکہ ایک موقف یہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی 23,000 کے قریب جو غیر ملکی اور ملکی دہشت گرد ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، اور ان نہ صرف پاکستان، چین، روس بلکہ پورے خطے کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ کی تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے، بلکہ افغانستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور آئی ایس کے پی کے خلاف وہ برسر پیکار ہے۔ تو ان کے کہنے سے بہرحال جو حقیقت ہے، وہ حقیقت جو کہ دوسرے ممالک یا ادارے بیان کر رہے ہیں، یعنی فروری اسی مہینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک تجزیاتی رپورٹ بھی سامنے آئی، جس کے مطابق داعش خراسان افغانستان میں اب بھی فعال ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان کو جس نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اس کے بھی اڈے افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ القاعدہ یعنی اقوام متحدہ کے مطابق اپنی موجودگی افغانستان میں برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بدستور چین کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد بھی کیا کہ افغانستان میں کوئی غیر ملکی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق وہاں ایک سازگار ماحول موجود ہے جس میں یہ تنظیمیں سرگرم رہ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس کو مسلسل اگر اس کی تردید کرتے رہیں لیکن یہ گروہ وہاں پہ موجود ہوں اور حملے پاکستان جیسے ملکوں پہ مسلسل ہو رہے ہوں، تو اس سے پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اب کافی ایک پیچیدہ سا منظرنامہ بنا ہوا ہے کہ داعش خراسان طالبان حکومت کا مخالف ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا اپنا ایک پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، اور پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو پاکستان نے کچھ فضائی حملے بھی کیے ہیں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ افغانستان کے اندر، اور وہ بھی بڑی مجبوری میں لگتا ہے پاکستان نے کیے، باقاعدہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ ملنے کے بعد کہ کس طرح کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ کہاں کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنایا۔ خاص طور پہ کل ایک اور واقعہ ہوا جس میں باقاعدہ ایک ڈرون استعمال کیا گیا پاکستان کے فوجیوں کے خلاف، اور اس کے بعد جب زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا تو پھر ایک اور حملہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ تو اس قسم کے جو اگر واقعات ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے تانے بانے بالآخر جب انٹیلیجنس کی تفتیش ہوتی ہے تو اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ان حملوں میں سرکاری حکام یہ بتاتے ہیں کہ افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ اب یہ تمام صورتحال اگر سامنے رکھیں تو کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ بین الاقوامی سیاست میں اس وقت بین الاقوامی سیاست کے مہروں کے طور پہ کچھ گروہ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ زیادہ تر افغانستان میں ہیں، اور افغانستان اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان کیا کوئی خفیہ روابط ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر ان بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو برداشت کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے کیا طالبان کو کچھ مل رہا ہے؟ پھر خاص طور پہ بھارت اور طالبان کے تعلقات میں بھی اب خاصی سرگرمی آئی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت منجمد ہیں۔ 11 اکتوبر 2025 سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد بھی بند ہے، تو ایک متبادل کے طور پہ افغان طالبان نے اس وقت سہارا لیا ہوا ہے بھارت کا، اور یہ بھی بہرحال معلوم نہیں ہے کہ کیا اندرون خانہ امریکی خفیہ ادارے اور طالبان کے درمیان کوئی روابط موجود ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں، چین، پاکستان، ایران، روس اور وسطی ایشیائی ریاستیں، ان تمام کو ان گروہوں سے
بالکل تحفظات لاحق ہیں جو کہ اس وقت افغانستان میں بتائے جاتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی رپورٹ اور پاکستان کے دعوے کے مطابق یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہیں انہی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے۔ اب تمام تر جو وضاحتیں افغان طالبان نے دی ہیں، ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اور ان کے افغان حکومت کے ترجمان نے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ، لیکن بنیادی طور پہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے ان دہشت گرد گروہوں کی وجہ سے جو کہ افغانستان میں موجود بتائے جاتے ہیں۔ روس، اقوام متحدہ، چین، پاکستان، یہ سب اب بار بار یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا افغانستان واقعی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن رہا ہے؟ اقوام متحدہ تو پچھلے سال جولائی میں بھی انہوں نے رپورٹ دی تھی، ابھی کیونکہ ہر 6 مہینے بعد انہوں نے رپورٹ دینی ہوتی ہے، تو ابھی فروری میں جو رپورٹ دی اس کے مطابق بالکل ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سے اپنے پڑوسی ممالک میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹریننگ اور اپنی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جب تک افغان طالبان اپنے زبانی تردید کی بجائے سالڈ ٹھوس اقدامات نہیں کرتے دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے، اس وقت تک ان کے دعوے یا تردید قابل قبول نہیں ہوگی، اور پھر انہیں بہرحال اس امر کا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر اس علاقے کے 4-5 جو بڑے ممالک ہیں ان کو ایک اعتراض ہے، ان کے تحفظات ہیں، تو ان تحفظات کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محض تردید کرنے سے وہ حقیقتیں جو کہ اقوام متحدہ، روس، چین اور پاکستان کی رپورٹوں میں موجود ہیں جھٹلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے لیے بھی اسی وجہ سے ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ تقریباً ہر روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اس میں عام شہری بھی شہید ہو رہے ہیں اور مسلح افواج سے، پولیس سے تعلق رکھنے والے اہلکار بھی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہے کہ افغان طالبان الفاظ کی جنگ کی بجائے ان تمام ممالک اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے اس معاملے کی اس انداز میں پیش بندی کریں کہ وہ قابل اعتبار بھی ہو اور اس علاقے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو درپیش خطرات بھی کم ہو سکیں۔